بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علیک یا سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید تلک الجنۃ التی نورث من عبادنا من کان تقیا وما نتنزل الا بامر ربک لہو ما بین ایدینا وما خلفنا وما بین ذلک وما کان ربک نسیا رب السماوات والارض وما بینہما فاعبدہ واصطبر لعبادتہ هل تعلم له سمیا ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا صدق الله العلي العظيم صدق رسوله النبي الكريم الأمين وعلى نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ترجمہ سماعت فرمائیں۔ یہ وہ جنت ہے جس کا ہم اپنے بندوں میں سے اسے وارث بنائیں گے جو متقی ہوگا۔ اور جبرائیل میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہو کہ ہم آپ کے رب کے حکم کے بغیر زمین پر نہیں اتر سکتے۔ جو کچھ ہمارے آگے ہے، جو کچھ ہمارے پیچھے ہے اور جو کچھ اس کے درمیان ہے، سب اسی کا ہے، اور آپ کا رب آپ کو کبھی بھی بھولنے والا نہیں ہے۔ وہ آسمانوں اور زمین کا اور جو کچھ ان دو کے درمیان ہے سب کا رب ہے، بس اس کی عبادت کیجئے اور اس کی عبادت میں ثابت قدم رہیے۔ کیا آپ اس کا کوئی ہم نام جانتے ہیں؟ اور انسان کہتا ہے کیا جب میں مر جاؤں گا تو ان قریب زندہ کر کے نکالا جاؤں گا؟ کیا انسان یہ بات نہیں کرتا کہ ہم نے اس سے پہلے بھی اسے پیدا کیا تھا جب کہ وہ کوئی چیز نہ تھا؟ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ نہایت ہی قابل احترام میری پیاری بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ۔ یہ وہ جنت، یہاں پہ یہ جو میں نے آیت مبارکہ تلاوت کی ہے کہ یہ وہ جنت ہے جس کا ہم نے اپنے بندوں میں اسے وارث بنائیں گے جو متقی ہوگا۔ اب یہاں پر دیکھ لیں کہ اپنے بندوں پر تو مر مٹنے کو دل کرتا ہے کہ میرا رب کریم فرما رہا ہے کہ اپنے بندوں پر ہم اسے وارث بنائیں گے جو کیا ہوگا جی۔ تو اس کی جو آیت مبارکہ ہے اس کے بارے میں یعنی کہ یہ ارشاد ہے کہ جس کا یہ ایسی جنت ہے جس کا وارث ہم اپنے بندوں میں سے اس کو بنائیں گے جو متقی ہوگا۔ تو آپ دیکھیے کہ سب سے پہلے تو یہ ہوتا ہے کہ وارث تو وہ بنتا ہے جو میت ترکہ چھوڑ کے جاتی ہے، وراثت چھوڑتی، مال وراثت چھوڑتی ہے، باپ فوت ہو گیا، ماں فوت ہو گئی، تو اس کی وراثت میں سے یعنی کہ حصہ اولاد جو ہے، بچے جو ہیں وہ پاتے ہیں۔ اب یہاں پر جو ہے وراثت کہی جا رہی ہے، وارث کی بات کی جا رہی ہے کہ اس آیت میں جنت کا وارث بنانے سے مراد صرف جنت کو منتقل کرنا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے کافروں کی جنتیں مسلمانوں کو منتقل کر دی ہیں۔ اس کے بارے میں ان ڈیٹیل جو ہے آپ توجہ کیجئے گا، غور سے سنیے گا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے سورہ اعراف میں بھی فرمایا ہے اس کے بارے میں کہ ان کو یہ ندا کی جائے گی کہ تم اپنے نیک اعمال کی وجہ سے جنت کے وارث کیے گئے ہو۔ سورہ اعراف کی آیت 43 میں آتا ہے۔ ہر کافر مومن کے لیے جنت میں ایک ٹھکانہ بنایا گیا ہے، یعنی کہ کافروں کے لیے بھی ٹھکانہ ہے جنت میں اور مومنوں کے لیے بھی ٹھکانہ ہے جنت میں۔ اس طریقے سے مومنوں اور کافروں دونوں کے لیے دوزخ میں بھی ٹھکانہ ہے۔ تو وہ دوزخ یعنی کہ جو ہے کافر جو ہے جب اہل جنت جنت میں داخل ہو جائیں گے اور اہل دوزخ دوزخ میں داخل ہو جائیں گے تو اہل دوزخ کو جنت دکھائی جائے گی تاکہ وہ اس میں اپنا ٹھکانہ دیکھ لیں، اور ان سے کہا جائے گا کہ یہ تمہارے ٹھکانے ہیں۔ اگر تم ایمان لے آتے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے تو تم کو جنت میں یہ ٹھکانہ دے دیا جاتا۔ پھر اہل جنت سے کہا جائے گا کہ اے اہل جنت، تم ان ٹھکانوں کو بطور وراثت لے لو کیونکہ تم نیک عمل کرتے تھے۔ یعنی کہ جو دوزخی تھے، جب دوزخیوں کو جنت کے ٹھکانے ان کے دکھائے جائیں گے کہ اگر تم نیک اعمال کرتے، اگر تم ایمان لے آتے
تو پھر کیا ہوتا تھا، تمہارے لیے یہ ٹھکانے مقرر تھے، تمہیں یہ ملنے تھے، یہ حصہ تمہارے لیے رکھا ہوا تھا۔ جیسے ہم کبھی کسی کو لیے کوئی چیز نکال کے رکھتے ہیں، بچہ ہمارا کوئی باہر ہوتا ہے تو ہم اس کے لیے اس کا حصہ نکال کے رکھ دیتے ہیں کھانے میں سے یا کسی بھی چیز میں سے، تو ہم کہتے ہیں ہمارا بچہ باہر گیا ہوا آئے گا تو وہ کھا لے گا۔ اگر وہ لیٹ آتا ہے یا وہ کھانے سے انکار کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کا حصہ رکھا ہوا تھا لیکن آپ چونکہ لیٹ آئے یا آپ نے کھانا پسند ہی نہیں کیا، تو لہٰذا کیا ہے، اب تمہاری بہن کھا لے گی یا میں خود کھا لوں گی یا کچھ بھی ایسا ہم کہتے ہیں نا کہ ویسے ایک میں مثال دے کے سمجھا رہی ہوں آسانی کے ساتھ۔ تو جب جہنمیوں کو، کفار کو دوزخ جنت کے اندر ان کا ٹھکانہ دکھا دیا جائے گا، ان کے کہا جائے گا کہ اگر تم ایمان لاتے، اگر تم اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرتے، اللہ پر، اللہ کے رسول پر ایمان لاتے، اعمال صالحہ کرتے، تو پھر تمہیں یہ چیزیں ملنی تھی۔ اب جب ان کو ان کے ٹھکانے، ان کے محلات سب کچھ دکھا دیا جائے گا تو پھر کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ جنتیوں سے فرمائے گا کہ اے جنتیوں، اب تم یہ حصہ تم ان کا لے لو۔ ٹھیک ہے، وہی بچے کی مثال کہ بچہ کوئی چیز کھانے سے انکار کر دے تو ہم اس کے دوسرے بہن بھائی کو دے دیتے ہیں یا ہم خود کھا لیتے ہیں، ہم یعنی اس چیز کو ضائع نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں کہ اس نے انکار کیا لہذا تم کھا لو، تم لے لو، یہ چیز تو تمہارے مقدر میں تھی۔ تو اللہ تعالیٰ جنتیوں کو، جنتوں کی جو جنتی ہوں گے ان کو پھر یہ کہے گا کہ یہ چیز تم لے لو، اور اللہ کے اطاعت کرتے تو تم جنت میں یہ ٹھکانے دے، تمہیں اللہ تعالیٰ ان کو کہے گا کہ اگر تم ایمان لے آتے اور اللہ کی اطاعت کرتے تو تم کو جنت میں یہ ٹھکانے دے دیے جاتے۔ پھر اہل جنت سے کہا جائے گا کہ اے اہل جنت، تم ان ٹھکانوں کو بطور وراثت لے لو کیونکہ تم نیک عمل کرتے تھے۔ پھر جنت میں کافروں کے ٹھکانے اہل ایمان میں تقسیم کر دیے جائیں گے۔ اسی طرح ہر کافر اور مومن کے لیے دوزخ میں بھی ٹھکانہ بنایا گیا ہے۔ مسلمانوں کے جنت میں داخل ہونے کے بعد ان کو دوزخ میں ان کے ٹھکانے دکھائے جائیں گے کہ اگر وہ ایمان نہ لاتے تو ان کے دوزخ کے ان ٹھکانوں میں رکھا جاتا۔ پھر ان کے حصے کی دوزخیں کافروں کو دے دی جائیں گی، اور یہ اس لیے ہے کہ قیامت کے دن کافر اللہ تعالیٰ سے یہ نہ کہہ سکیں کہ اگر میں ایمان لاتا تو نے میرے لیے جنت میں کوئی ٹھکانہ تو بنایا ہی نہیں تھا، تو مجھے جنت میں کس جگہ رکھتا۔ یعنی کہ تاکہ بروز قیامت جو ہے کفار جو یہ اس چیز کا انکار نہ کریں، وہ شکوہ نہ کریں اللہ پاک کی ذات سے کہ ہمارا پھر حصہ کہاں ہے جو ہمیں ملنا تھا، آپ نے تو ان کے لیے دعوت ان کو دی، انہوں نے یعنی کہ ایمان لے آئے اور انہوں نے انہی کے لیے بس بنایا ہوا تھا، جو محلات تھے جنت کی جتنی بھی نعمتیں تھیں ساری مومنین، متقین، صالحین کے لیے ہی تھیں، ہمارے لیے پھر کہاں تھی؟ اگر ہم ایمان لاتے فرض کریں تو ہمیں کیا چیز ملتی؟ ہمیں ہمارا ٹھکانہ کون سا تھا؟ تو لہٰذا اللہ رب العزت جنتیوں کو بھی ان کا ٹھکانہ دکھا دے گا اور دوزخیوں کو بھی ان کا ٹھکانہ دکھائے گا۔ متقین، صالحین سے، مومنین سے کہا جائے گا یہ دوزخ میں اپنا ٹھکانہ دیکھ لو، اگر تم نیک اعمال نہ کرتے، ایمان نہ لاتے، اللہ کا تقوی اختیار نہ کرتے تو یہ دوزخ تمہارا مقدر تھی، یہ ٹھکانے تمہارے مقدر تھے۔ اب جو دوزخیوں کے جو ٹھکانے ہوں گے، کافروں کے جو ٹھکانے ہوں گے، یعنی کہ جنت میں وہ جنتیوں کو دے دیے جائیں گے، اور جنتیوں کو جو ٹھکانے دوزخ میں تھے، جو دوزخ میں نیک اعمال نہ کرنے کی وجہ سے، بدعمالیاں کرنے کی وجہ سے ان کو ملنے تھے، وہ کفار کو دے دیے جائیں گے۔ یعنی کہ ایک تو ان کے بدعمالیوں کی سزا تو ان کو ملے گی ہی ملے گی، لیکن جنتیوں کے جو گناہ ہوں گے، جنتیوں جو اپنی عبادات میں کمی بیشی کرتے ہیں، اپنے معاملات میں کمی بیشی کرتے ہیں، جو کہ کچھ بھی کرتے ہیں، سارے جو ہے کفار کے سر ڈال دیا جائے گا۔ اس بارے میں حدیث مبارکہ آتی ہے، ایسے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر دوزخی جنت میں اپنا ٹھکانہ دیکھے گا، پھر یہ کہے گا کاش اللہ مجھے ہدایت دے دیتا، اور یہ دیکھنا اس کے لیے حسرت کا باعث ہوگا۔ اور ہر جنتی دوزخ میں اپنا ٹھکانہ دیکھے گا، پھر کہے گا اگر اللہ مجھے ہدایت نہ دیتا تو میں یہاں ہوتا، اور یہ دیکھنا اس کے لیے شکر کا موجب ہوگا، یعنی کہ اس وقت وہ شکرانہ ادا کرے گا جب جنتی دیکھے گا کہ اللہ کا شکر ہے کہ میں نیک رستے پر چلتا رہا، مجھے اللہ پاک نے ہدایت دی، مجھے اللہ پاک نے ایمان دیا، میں اب اس ایمان کی بدولت میں، نیک اعمال کرنے کی بدولت، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کی بدولت آج میں دوزخ سے بچ گیا ہوں، آج میرا ٹھکانہ جو مجھے دکھایا گیا ہے بڑا ہی خوفناک، بڑا ہی عبرتناک ٹھکانہ تھا۔ اس حدیث مبارکہ کو مسند احمد اور اس کی جو سند ہے بالکل صحیح ہے، مسند احمد میں اس کو بیان کیا گیا ہے۔ اس بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، ہر دوزخ میں داخل ہونے والے کو جنت میں اس کا ٹھکانہ دکھایا جائے گا، بشرط یہ کہ وہ ایمان لے آتا تاکہ اسے حسرت ہو، اور ہر جنت میں داخل ہونے والے کو دوزخ میں اس کا ٹھکانہ دکھایا جائے گا اگر وہ برے کام کرتا تاکہ وہ زیادہ شکر کرے۔ اس کی بھی سند بالکل ٹھیک ہے، اور تمام یعنی کہ کتب احادیث میں اس کو رقم کیا گیا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تعالی ہر مسلمان کو ایک یہودی یا نصرانی دے گا،
اور فرمائے گا یہ تمہارا دوزخ کی آگ کا فدیہ ہے۔ جیسے ہم بیمار ہو جاتے ہیں یا کوئی مصیبت آن پڑتی ہے، کوئی پریشانی آ جاتی ہے ہمارے اوپر، ہمارے خاندان کے اوپر، کسی کے اوپر بھی، تو ہم صدقہ اور خیرات نکالتے ہیں، تو بروز قیامت اللہ تعالیٰ کی ذات جنتیوں کا، مومنین کا صدقہ اتارے گی نصرانیوں اور یہودیوں سے، ان کو وار کے ہمارے جسموں سے پھینکے گی جہنم میں۔ سبحان اللہ۔ میں کہتی ہوں مر مٹنے کو دل کرتا ہے، دنیا چھوڑنے کو دل کرتا ہے، جنگلوں میں نکل جانے کو دل کرتا ہے کہ یہ اتنا ہمارا رب کریم ہے، اتنا قریب کہ ہمارے لیے اس نے کیا کیا انتظام کر رکھے ہیں۔ ایک ایمان لانے کی بدولت اس نے کیا کیا ہمارے لیے انتظامات کیے ہیں۔ ہم دنیا کی ظاہری زندگی کو دیکھتے ہیں، ظاہری زیب و آرائش کو دیکھتے ہیں، ظاہری خواہشات کو، تعیشات کو دیکھتے ہیں۔ ہم کہاں پڑے ہوئے ہیں؟ ہم کیوں اتنے غافل ہیں؟ کیوں نہیں ہم بدل جاتے؟ کیوں نہیں ہم دنیا میں اپنے رب کو راضی رکھنے کے لیے، یعنی کہ یہ تمام انعامات کے حصول کے لیے ہم کوشش کرتے؟ کیوں نہیں ہم گناہ چھوڑتے؟ دنیا میں چند ٹکے کمانے کے لیے ہم دن رات بھاگ دوڑ کرتے ہیں، اپنے خون پسینے بہاتے ہیں، اپنی نیندیں قربان کرتے ہیں، اپنا آرام قربان کرتے ہیں، ہر چیز کو قربان کر کے چند ٹکوں کے لیے، وہ حلال سے آ رہے ہیں، حرام سے آ رہے ہیں، اس کی پرواہ کیے بغیر ہم اتنا کچھ کرتے ہیں۔ پھر جب آخری سانس، آخری لمحات آ جاتے ہیں، جب ملک الموت ہمارے سر پر آ کھڑا ہوتا ہے، تو پھر ہم یہی دنیا چھوڑ کر، یہ سارا مال، اسباب، اولاد، ہر چیز چھوڑ کر اپنی جان اپنے رب کے حوالے کرتے ہیں، جہاں سے آئے تھے وہیں لوٹ جاتے ہیں۔ پھر ہم حسرت کریں گے کہ کاش ہم یہ کر لیتے، کاش ہم وہ کر لیتے۔ لیکن اس دن سے دیکھیے کہ اس دن کے لیے آج پیار کیجئے۔ جیسے ہم کہتے ہیں ہم فلاں جگہ پر، فلاں علاقے میں، فلاں جگہ پہ، فلاں سوسائٹی میں ایک اچھا سا گھر لیں گے، لگژری گھر لیں گے، اس کے لیے ہم پوری زندگیاں لگا کے وہ لگژری گھر لینے کے لیے، اچھی سوسائٹی میں گھر بنانے کے لیے ہم قرضے اٹھا لیتے ہیں، ہم کیا کچھ کرتے ہیں۔ تو کیوں نہ ہو کہ اپنی جان کو مشقت میں ڈال کر ہم اپنے رب کو راضی کر لیں۔ وہ رب تو اتنا پیارا رب ہے، ایک بار دل سے سبحان اللہ کہہ دیا جائے تو جنت میں ہمارے نام کا ایک درخت لگا دیتا ہے۔ وہ جنت کا درخت، اس کا سائز تو جو حدیث میں آیا ہے وہ ایسا ہے کہ پوری دنیا کو ایک جنت کا درخت ہی بھر دے گا، اس کا سایہ بھر دے گا۔ لیکن دیکھیے ہم اتنا کچھ سنا کے بھی پھر بھی بس کانوں کی لذت محسوس کرتے ہیں، اپنے اعمال کو بدلنے کی کوشش نہیں کرتے۔ کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو ایک یہودی یا نصرانی دے گا اور فرمائے گا یہ تمہارا دوزخ کی آگ سے فدیہ ہے۔ یہ صحیح مسلم کی یعنی کہ حدیث مبارکہ میں آیا ہے، اور آگے جا کر سورہ توبہ کی جو آیات ہیں ساری، اس میں یہ چیز ان ڈیٹیل بیان کی جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ علامہ نووی اس کی شرح میں لکھتے ہیں کہ ایک روایت میں ہے جب کوئی مسلمان شخص فوت ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں ایک یہودی یا عیسائی کو دوزخ میں داخل کر دیتا ہے، اپنا غضب ٹھنڈا کرتا ہے، اپنا غصہ ٹھنڈا کرتا ہے اس مسلمان کے فوت ہونے کے بدلے میں۔ اللہ تعالیٰ اس کے لیے نرمی اور آسانی فرماتا ہے۔ اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ قیامت کے دن بعد مسلمان پہاڑوں کے برابر گناہ لے کر آئیں گے، اللہ تعالیٰ ان کے گناہ بخش دے گا اور ان گناہوں کو یہودیوں اور عیسائیوں کے اوپر ڈال دے گا۔ سبحان اللہ۔ میری پیاری بہنوں، یہ تھی کہ جنت میں اللہ تعالیٰ کی ذات کس طرح سے وارث بنائے گی، کس طرح سے ہم لوگ جنت میں وارث بنائے جائیں گے۔ آگے دیکھ لیجئے آیا مبارکہ نمبر 64۔